السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور اس علم دین کو ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ امید ہے آپ نے کل کا سبق سماعت فرما لیا ہوگا۔ کل کا سبق ہمارا کتاب الایمان کی پہلی حدیث سے متعلق تھا۔ آج ہمارا صحیح مسلم جلد اول کا دوسرا سبق ہے۔ کل گزشتہ سبق میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ایمان کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیے جائیں گے، اور ایمان کی حقیقت کے حوالے سے جو مشہور مذاہب ہیں اور جو اہل حق کے مذاہب اور اہل باطل کے مذاہب ہیں، ان کی ہم تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ایمان کے لغوی اصطلاحی تعریف اور ایمان کی حقیقت میں مشہور مذاہب۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان۔ لفظ ایمان امن سے ماخوذ ہے۔ امن یعنی ایمان کے اصلی حروف اور مادہ وہ 3 حروف ہیں، حمزہ میم نون، امن، اور یہ ثلاثی مجرد سے باب سمع یسمع سے مستعمل ہوتا ہے۔ امینہ یأمن امنن، امنن کے معنی ہوتے ہیں بے خوف ہونا، نہ ڈر ہونا، محفوظ ہونا۔ ایمان آمن یؤمن ایمانا سے ثلاثی مزید فی میں باب افعال کا مصدر ہے، جس کے معنی ہوئے بے خوف کر دینا، بے خوف بنا دینا۔ یہ اسلام، یہ کلمہ طیبہ، یہ شہادتین کا اقرار، یہ ایمان بھی ایک انسان کو دنیا میں جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہے، اور آخرت میں خلود فی النار اور عذاب سے حفاظت کا ضامن ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان جب ایمان لے آتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ خلود فی النار اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت اس کو دنیا میں اور آخرت میں سرخرو فرمائیں گے اور اس کو عذاب دنیاوی اخروی سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہ اس کی لغوی تحقیق ہے۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایمان کی اصطلاحی تعریف کی، وہ انتہائی جامع ہے۔ وہ یہ ہے: تصدیق النبی بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاعتماد علی النبی۔ اصطلاحی تعریف دوبارہ سن لیں: تصدیق النبی
بما جاء به النبی بالاعتماد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے ان تمام احکام اور شرائع کو ماننا کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان تمام کی تمام احکام اور ہدایات اور ارشادات کو دل سے ماننا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، قرآن کی تعلیمات، احادیث کی ارشادات، ان کو دل سے ماننا بالاعتماد علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے۔ اعتماد علی النبی کی قید سے عقلی دلائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والوں کا رد ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ ایمان کے اصطلاحی معنی یہ ہوئے۔ ایمان کی ضد کفر ہے۔ کفر کے معنی یہ اصطلاحی لغوی معنی انکار کرنا، نہ ماننا، اور کفر کا معنی انکار کرنا، اور اصطلاحی معنی کہ کسی ایسی چیز کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان میں سے کسی ارشاد، کسی حکم، کسی بھی شریعت کے حکم کو انکار کر دینا کفر ہے۔ ہم نے سب سے پہلے لغوی اور اصطلاحی تعریف کی ہے۔ اب ہم کتاب الایمان کی حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایمان کی حقیقت کے حوالے سے جو مشہور مذاہب ہیں اور ان مذاہب باطلہ کا رد اس کو پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو غور سے سنیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ جی، ایمان کی حقیقت کے حوالے سے مشہور مذاہب ہیں۔ ان کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایمان شرعی کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت دنیاوی ہے، ایک جہت اخروی ہے۔ ایمان شرعی کی دو جہتیں ہیں، جہت دنیاوی، جہت اخروی۔ سب سے پہلے جہت دنیاوی یہ ہے کہ جس سے انسان کے جان و مال کی حفاظت ہو جاتی ہے اگر وہ ایمانیات کا زبان سے اقرار کر لیتا ہے۔ جہت دنیاوی یہ ہے کہ جس سے انسان کے جان و مال کی حفاظت ہو جائے اگر وہ زبان سے ایمانیات کا اقرار کر لیتا ہے۔ جہت اخروی ایمان کی یہ ہے کہ جس سے انسان عذاب اور خلود فی النار سے محفوظ ہو جاتا ہے، انسان عذاب اور خلود فی النار سے حفاظت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ایمان شرعی کی جہت اخروی ہے۔ ایمان شرعی کی دو جہتیں ہیں، ایمان شرعی کی جہت دنیاوی، جہت اخروی۔ مزید یہ سن لیں کہ بالاتفاق جہت دنیاوی کے لیے اقرار باللسان کافی ہے۔ بالاتفاق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی مذاہب کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اتفاقاً جہت دنیاوی کے لیے اقرار باللسان کافی ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان زبان سے شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کا جان اور مال ایسے ہی محفوظ ہو جائے گا کہ جیسے کہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان اور مومن کا جان و مال محفوظ ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے ایمان کی حقیقت کے حوالے سے، یہ جہت اخروی کے اعتبار سے ہیں۔ کل 7 مذاہب ہیں، 5 مذہب اہل باطل کے ہیں، 2 مذہب اہل حق کے ہیں۔ 5 مذاہب اہل باطل
دو مذاہب اہل حق کے ہیں۔ نوٹ: یہ تمام مذاہب جہت اخروی کے اعتبار سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اہل باطل کے 5 مذاہب، ان کو ہم پڑھیں گے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور سے سنیے، انشاءاللہ سمجھ آئے گا اور اس کا فائدہ ہوگا۔ 5 مذاہب اور ان کا رد ساتھ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا اہل باطل کا سب سے پہلا مذہب معتزلہ ہے۔ معتزلہ کی کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے، الایمان هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان، کہ معتزلہ حقیقت ایمان کی یوں بیان کرتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، زبان کے اقرار کا، اور اعمال بالارکان کا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایمان کی حقیقت میں یوں شامل ہیں کہ من ارتکب الکبیرۃ فہو خارج عن الاسلام غیر داخل فی الکفر فہو منزلۃ بین المنزلتین۔ فرماتے ہیں کہ یوں یہ تمام کی تمام چیزیں ایمان کی حقیقت میں یوں داخل ہیں۔ کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ وہ چونکہ ایمان کی حقیقت میں ان تینوں ارکان کو یوں داخل کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کرنے والا چونکہ اعمال بالارکان کی نفی کر دی، اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے وہ ایمان کی حقیقت سے نکلا اور وہ اسلام سے نکل گیا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اسلام سے نکل گیا لیکن وہ کفر میں داخل نہیں ہوا۔ یہ معتزلہ کا مذہب اہل باطل میں مذاہب میں پہلا مذہب ہے۔ دوسرا مذہب خوارج کا ہے۔ جی، خوارج کا مذہب اہل باطل کا دوسرا مذہب ایمان کی حقیقت کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ الایمان، وہی تعریف حقیقت ایمان کی وہی کرتے ہیں، الایمان هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان، کہ ایمان یہ اشیاء ثلاثہ سے مرکب ہے اور یہ تینوں چیزیں تصدیق قلبی، اقرار لسانی اور عمل بالارکان ایمان کی حقیقت میں ایسے داخل ہیں کہ یخرج بالکبیرۃ من الاسلام، کہ جیسے معتزلہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ سے وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اور خوارج بھی یہی کہتے ہیں کبائر سے آدمی اسلام سے نکلتا ہے اور وہ یدخل فی الکفر فہو کافر، اور وہ کفر میں داخل بھی ہو جاتا ہے۔ معتزلہ اور خوارج میں فرق یہی ہوا کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے معتزلہ کے نزدیک کفر میں داخل نہیں ہوتا، خوارج کے نزدیک کبیرہ گناہ سے وہ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل بھی ہو جاتا ہے۔ ان دونوں مذاہب کا رد کرتے ہیں، یہ دونوں مذہب باطل ہیں، یہ دونوں مذہب باطل ہیں۔ ان کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین اور تمام اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یعنی جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتا ہو وہ اس کے لیے خلود فی النار نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے ہی اہل کبائر کے لیے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے شفاعتی لأہل الکبائر، شفاعتی لأہل الکبائر، جی شفاعتی لأہل الکبائر، کہ آپ نے فرمایا کہ میری سفارش اور میری شفاعت تو اہل کبائر کے لیے ہے۔
خاص طور پر اس کا فائدہ کبیرہ گناہوں والوں کو ہوگا۔ ویسے تو آپ کی شفاعت عام و خاص سب کو فائدہ دے گی، لیکن آپ کی شفاعت کا فائدہ اور آپ کی شفاعت کا ایک خاص فائدہ اہل کبائر کو ہوگا۔ تو اگر شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کبیرہ گناہ کا ارتکاب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا موجب نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا موجب نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تو پھر آپ سب کافر ہو جائے گا، اور کفار کے لیے شفاعت وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن میں آ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ کہ اس میں کفار کے لیے شفاعت کا کہا گیا کہ ان کو شفاعت کسی صورت میں فائدہ نہیں دے گی۔ ایک تو یہ دلیل ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ شفاعتی لأہل الکبائر، اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، کہ حدیث میں آیا کہ وہ شخص کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکل جائے گا۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ گناہ گار عذاب میں مبتلا ہو جانے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، اس سے بھی یہ واضح ہوا کہ خلود فی النار ایک کلمہ گو کے لیے نہیں ہے، وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ یہاں دونوں گروہوں لڑنے والوں کو مسلمان کہا گیا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑنے لگ جائیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ تو ان کے لڑنا یہ ارتکاب ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، اس کے باوجود قرآن نے ان کو مؤمن اور مسلمان کہا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے دائرہ اسلام سے آدمی مسلمان نہیں نکلتا۔ تو بہرحال ہم نے معتزلہ ایمان کی حقیقت کے حوالے سے معتزلہ کی تعریف اور خوارج کا مذہب، دونوں کا مذہب دیکھا، اور ان کی تردید قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم نے ان کی تردید ہم نے دیکھی۔ جہمیہ کا مذہب یہ ہے الایمان هو معرفت القلب فقط، کہ ایمان نام ہے معرفت قلبی کا فقط، ایمان معرفت قلبی کا نام ہے۔ اس کی تردید یہ ہے کہ معرفت قلبی کے باوجود قرآن مجید نے کفار کو کافر کہا ہے۔ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہوں، یعنی ان کو معرفت حاصل ہے، اس کے باوجود وہ کافر ہیں اور ان کو قرآن نے کافر کہا۔ اور اسی طرح ایک آیت وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس وہ نبی آ گئے ما عرفوا، جن کو یہ پہچانتے ہیں، یعنی جن کی معرفت ان کو حاصل ہے، ان کے پاس آ جانے کے بعد انہوں نے کفروا بہ، کفر کیا،
فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کی کفار پر لعنت ہو۔ یعنی معرفت قلبی کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان کو کافر کہا، اور معلوم ہوا کہ معرفت قلبی ایمان کے لیے کافی نہیں۔ معرفت قلبی صرف ایمان کے لیے کافر نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو کافر کہا۔ چوتھا مذہب ہے مرجئہ۔ یہ انہوں نے ایمان کی حقیقت یوں بیان کی: الایمان هو التصدیق فقط، کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا فقط۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لا تضر مع الایمان معصیۃ کما لا تنفع مع الکفر طاعۃ، کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہیں دیتا جیسا کہ کفر کے ساتھ کوئی فرما برداری نفع نہیں دیتی۔ یعنی انہوں نے ایمان کی حقیقت میں صرف تصدیق قلبی کو شامل کیا کہ تصدیق قلبی ہی ایمان کی حقیقت ہے فقط، اور اعمال صالحہ کو لازم قرار نہیں دیا، اور بلکہ انہوں نے یہ کہا ایمان کے ساتھ کہ بڑے سے بڑا گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ان کی تردید یوں کر لیں کہ دخول جنت کا وعدہ اعمال صالحہ کے بغیر قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن میں آ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ ایمان اعمال صالحہ والوں کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہے۔ اسی طرح قرآن میں آ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، کہ اسی طرح سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 20 مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو اللہ رب العزت نے حکماً ذکر کیا۔ قرآن میں اقاموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ شرط کے درجے میں ہے۔ دخول جنت کا وعدہ بھی اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کے ساتھ رکھا، بلکہ تصدیق قلبی کے ساتھ اعمال صالحہ کو ہر جگہ ذکر کیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اس مذہب کی نفی کرتی ہے۔ پانچواں مذہب کرامیہ کا ہے۔ کرامیہ ایمان کی حقیقت یوں بیان کرتے ہیں الایمان هو الاقرار باللسان فقط، وہاں مرجئہ تصدیق قلبی فقط، کرامیہ اقرار لسانی فقط۔ ان کا رد قرآن مجید نے منافقین کو بدترین کافر کہا، جو کہ ان کے پاس صرف زبانی جمع خرچ تھی، وہ اقرار لسانی ہی کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو کافر اور منافق کہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے کر آئے، جبکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ سورۃ المنافقون میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، وہ منافق گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ منافق ہی جھوٹے۔ تو معلوم ہوا کہ اقرار لسانی یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں جہت دنیاوی کے اعتبار سے تو بالاتفاق اقرار باللسان کافی ہے، لیکن جہت اخروی کے اعتبار سے یعنی آخرت میں عذاب اور خلود فی النار سے حفاظت ہو، اقرار لسانی کافی نہیں ہے۔ یہ 5 مذاہب اہل باطل کے ہم نے پڑھ لیے ایمان کی حقیقت کے حوالے سے، اور ہر مذہب کا ہم نے رد پڑھا ہے۔ آگے ہم
اہل حق کے دو مذاہب ہیں اور ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اہل باطل کے جو 5 مذاہب ہیں ان کے درمیان اختلاف وہ حقیقتاً ہے، یقینی ہے، جبکہ اہل حق کے درمیان جو ایمان کی حقیقت کے حوالے سے اختلاف ہے کہ لفظی اور ظاہری ہے بس۔ جی، اہل حق کے 2 مذاہب ان کو دیکھ لیجئے۔ احناف اور جمہور متکلمین ایمان کی حقیقت یوں بیان کرتے ہیں: الایمان هو التصدیق بالجنان فقط، کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ آگے اس کی تعریف کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ والعمل بالارکان والاقرار باللسان شرطان لا شطران للایمان، کہ اعمال بالارکان اور اقرار لسانی یہ ایمان کے لیے شرط ہے، ایمان کا رکن اور ایمان کا جز نہیں ہے۔ بظاہر مرجئہ اور احناف نے ایمان کی حقیقت کو بعینہ ہی بیان کیا ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ مرجئہ جو ایمان کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف محض تصدیق قلبی کا نام ہے، وہاں اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کا کہیں ذکر نہیں، کہ ایمان کے ساتھ معصیت کوئی ضرر اور نقصان نہیں دیتی۔ جبکہ احناف اور جمہور متکلمین جس میں ابو منصور ماتریدی ہیں اور ابو الحسن اشعری ہیں، اشاعرہ اور متکلمین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت تو یہی ہے، لیکن اعمال بالارکان اور اقرار لسانی یہ ایمان کے لیے شرط کے درجے میں ہے، ہاں ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ دوسرا مذہب شوافع اور جمہور، اس احناف کے مذہب کے مطابق ایمان بسیط ہے، یعنی ایمان بسیط واحد ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اس مذہب کے مطابق ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، ایمان میں لا یزید ولا ینقص۔ شوافع جمہور محدثین کا مذہب الایمان هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان، کہ ایمان کی حقیقت میں یہ تینوں اشیاء شامل ہیں، تو ان کے مذہب کے مطابق ایمان نام ہے ارکان ثلاثہ کا، اشیاء ثلاثہ سے مرکب ہے۔ ایمان احناف اور مذہب کے مطابق، احناف اور جمہور متکلمین کے مذہب کے مطابق ایمان بسیط ہے، شوافع اور جمہور محدثین کے مذہب کے مطابق ایمان مرکب ہے، اور ایمان میں یزید و ینقص کا مذہب یہ محدثین کا مذہب ہے۔ اسی لیے امام بخاری، امام مسلم، امام بخاری کا مذہب بھی یہی ہے، امام مسلم کا بھی، کہ امام بخاری باب باندھتے ہیں الایمان یزید و ینقص۔ یہ جان لینا چاہیے کہ اہل حق مذاہب کا اختلاف جو یہاں ہے یہ حقیقتاً نہیں ہے بلکہ لفظی اور ظاہری ہے۔ آج خلاصہ سبق کا بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ہم نے ایمان کے لغوی معنی اور ہم نے ایمان کے اصطلاحی معنی دیکھے، اس کے بعد ہم نے حقیقت ایمان کے حوالے سے جو مشہور مذاہب ہیں ان کا ہم نے جائزہ لیا، اور 5 مذاہب اہل باطل کے ہیں ان مذاہب کو پڑھا اور ان مذاہب کا رد کیا، اور 2 مذاہب اہل حق کے ہیں جن کو ہم نے تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کی۔ آئیے اب ہم کتاب الایمان کی حدیث نمبر 2 یعنی حدیث نمبر 94 نکال لیجئے تاکہ ہم حدیث کا سبق بھی جاری رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پہلی حدیث مکمل پڑھ لی تھی، آج ہم دوسری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ حدیث کا نمبر 94 ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن عبید الغبری وابو کامل الفضیل بن الحسین
الجحدری وأحمد بن عبدة الضبي قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شان القدر أنكرنا ذلك۔ یحییٰ بن یعمر نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یحییٰ بن یعمر سے نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب معبد جہنی نے بات چیت کی، یعنی معبد جہنی نے کہ جب تقدیر کے حوالے سے غلط اور گمراہ کن گفتگو کرنا شروع کر دی جو وہ کرتا رہا، انکرنا ذالکا، تو ہم نے اس کا انکار کیا اور اس کی تردید کی۔ معبد جہنی وہ شخص تھا کہ جس نے فرقہ قدریہ کی بنیاد رکھی۔ فرقہ معتزلہ قدریہ وہ فرقہ ہے کہ جس نے تقدیر کا انکار کیا تھا۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم تقدیر کے معنی اور مسئلہ تقدیر میں جو مذاہب ہیں ان کو پڑھیں گے، اور تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ قال، فرماتے ہیں فحججت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حجتا، میں نے اور حمید بن عبد الرحمن حمیری نے حج کیا، وساق الحدیث بمعنى حدیث کہمس واسنادہ وفیہ بعض زیادت ونقصان احرف، اور یوں ہی حدیث بیان کی کہمس کی حدیث کی ہی طرح اپنی اسناد کے ساتھ، اور اس میں کچھ کمی اور زیادتی کے حروف بھی ہیں۔ وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه واقتص الحديث كنحو حديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا۔ فرماتے ہیں یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں عبداللہ بن بریدہ دونوں سے، دونوں یہ فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، فذکرنا القدر، ہم نے تقدیر کے حوالے سے ان سے ہم نے ذکر کیا، اور وہ جو بصرہ میں معبد جہنی اور ان کے ماننے والے تقدیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اس کا ذکر کیا، اور وقتص الحدیث، اور انہوں نے حدیث یوں ہی بیان کی جیسا کہ نحو حدیثہم، ان کی حدیث کی طرح ہی، عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث جو سب سے پہلی حدیث تھی، طویل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے، اور اس حدیث اس سند میں کچھ زیادتی بھی ہے اور کچھ کمی بھی کی ہے۔ وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم۔ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر إلى آخره۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، بارزن کا مطلب لوگوں کے سامنے ظاہر تھے، لوگوں کے سامنے ہی براجمان تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لے کر آئے، اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئے، اس کی کتابوں پر، اس کی ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر، اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے کر آئے۔ قال، اس نے کہا یا رسول اللہ مل اسلام،
اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان، یہ 5 ارکان آپ نے ذکر فرمائے۔ اسلام یہ ہے تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ شریک نہ کر، نماز فرض نماز تو قائم کرتا رہ، اور زکوٰۃ ادا کرتا رہ، رمضان کا تو روزہ رکھ۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنک الا تراہ فإنہ یراک۔ احسان صفت احسان یہ ہے تو اللہ کی عبادت یوں کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإنک الا تراہ فإنہ یراک، اگر یہ استحضار نہ ہو کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، بے شک وہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ قال یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا، ولیکن سأحدثک عن اشراطہا، اس کے علامات کے متعلق میں تمہیں خبر دیے دیتا ہوں۔ اذا ولدت الامۃ ربہا، جب باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی کہ جب اولادیں اپنے والدین کی نافرمان ہو جائیں گی، فذاک من اشراطہا، یہ قیامت کی سب سے بڑی ایک علامت ہوگی۔ وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رؤوس الناس، کہ جب ننگے لوگ، الحفاۃ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، رؤوس الناس لوگوں کے سردار ہو جائیں گے، فذاک من اشراطہا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب چوپاؤں کو چرانے والے لمبی لمبی عمارتوں میں ہوں گے، فذاک من اشراطہا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے آخری، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وینزل الغیث، اور وہی بارش کو نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو ماؤں کے رحموں میں ہے، اور وہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی انسان نہیں جانتا جو وہ کل کمائے گا، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ کہاں اس کی موت آئے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی باخبر ہے، علم رکھنے والے ہیں۔ قال، راوی کہتے ثم ادبر الرجل، وہ شخص جو سوال کرنے والا تھا وہ چلا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردوا علی الرجل، اس آدمی کو میرے سامنے بلاؤ، ردو لوٹاؤ، واپس بلاؤ۔ فاخذوا لیردوہ، صحابہ اٹھے اس کو واپس بلانے، فلم یروا شیئا، پس ان کو کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبرائیل جاء لیعلم الناس دینہم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو آئے تھے تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہی الفاظ کچھ کمی اور زیادتی کے ساتھ نقل ہے، معنی میں کچھ الفاظ کی زیادتی ہے، کچھ کمی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها يعني السرارية، اس میں یہ الفاظ، اس سند میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب باندی اپنے شوہر کو جنے گی، مراد یہی ہے کہ جب باندی اپنے آقا کو جنے گی، جب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ عزیز طالبات، آج ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا۔ آج ہم صرف ایک حدیث اس باب کی ہماری باقی ہے، کل انشاءاللہ ہم اس حدیث کو پڑھیں گے۔ امید ہے آپ
سبق کو سمجھ لیا ہوگا۔ احادیث مبارکہ کے الفاظ کے معنی آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو بغور سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں احادیث کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔